السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ناصر سیال، آپ دیکھ رہے ہیں ناصر ویلیج بلاگ یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنے گاؤں کی مسجد دکھاؤں گا۔ ہم اپنے زبان کے اندر اپنے گاؤں جو ہوتے ہیں ہم ان کو بستی کہتے ہیں، اور ہماری جو بستی ہے اتنی بڑی نہیں ہے، 50 سے 60 گھروں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گاؤں کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہمیں ایک تحفے کے طور پر دی ہے، اور دور دور کے لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جامع مسجد ہے، جمعہ وغیرہ بھی یہاں پر ہوتا ہے، اور عید کی نماز بھی یہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ناصر ویلیج بلاگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور پھر شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ کوئی کر کے مقصد حل چلے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلے۔ تو پیارے ویورز، یہاں پہ آپ اس طرف اگر دیکھیں، آپ کو دکھاؤں تو یہ واش روم ہے، 3 واش روم بنائے گئے ہیں۔ پہلے واش روم جو ہیں وہ یہاں پر ہوا کرتے تھے، یہاں سے توڑ کر جو ہے اس طرف منتقل کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پر وضو خانہ ہے، اور درخت وغیرہ بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر۔ اور یہ غسل خانہ ہے یا پھر وضو خانہ، اس طرف جو ہے یہ غسل خانہ ہے اور یہ وضو خانہ ہے۔ یہاں پر ٹوٹیاں وغیرہ لگائی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کام جو کیا ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا کہ اتنی ساری جگہ جو ہے یہ بچی ہوئی ہے، اور ٹوٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس طرف لگائی گئی ہیں۔ اگر یہ ٹوٹیاں جو ہیں وہ یہ درمیان کے اندر لگی ہوتی تو اس طرف سے بھی لوگ بیٹھ کر وضو وغیرہ کر لیتے، اور اس طرف سے بھی بیٹھ کر۔ برآمدہ وغیرہ جو ہے یہ اتنا بڑا بنایا گیا ہے، لیکن جو انتظامیہ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جو ٹوٹیاں وغیرہ ہیں یہ دیوار کے اندر ہی لگا دی ہیں، اور اتنا ساری جگہ جو ہے یہ صرف بنائی ہے تاکہ یہاں پر لوگ بیٹھ سکیں نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتے ہیں، اور اتنی ساری جگہ جو ہے یہ بچائی گئی ہے۔ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کی موٹر لگائی گئی ہے، اور یہ اوپر حفاظتی جنگلہ سا بنا دیا گیا ہے تاکہ موٹر کو یہاں سے کوئی چوری نہ کر سکے۔ اب آپ کو میں مسجد دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد ہے ہماری، جو کہ تقریباً 2 کنال پر مشتمل ہے۔ اس کی جو رقبہ ہے یا اراضی 2 یا 3 کنال پر یہ مشتمل ہے، اور یہ ہمارے گاؤں کی بہت ہی بڑی مسجد ہے، اور اس کا مین گیٹ جو ہے اس طرف ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، یہ ہماری مسجد ہے۔ اس کے یہ جو مینار وغیرہ ہیں یہ ابھی لگائے گئے ہیں، تقریباً 3 سے 4 مہینے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو فرنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برآمدہ ہے، اور جو مین مسجد ہے اس کے 2 پورشن ہیں، ایک یہ برآمدے والا ہے، اور دوسرا جو ہے ایک یہ بھی برآمدہ نما بنایا سا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہاں پر بچے بیٹھ کر صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ برآمدہ ہے جو کہ اس مسجد کا ہے، اور مسجد کا جو اندر کے دروازے ہیں یہ 3 دروازے اس مسجد کے اندر لگائے گئے ہیں۔ یہ چھوٹا دروازہ ہے، اور وہ بھی چھوٹا، اور جو درمیان میں ہے یہ بڑا دروازہ ہے۔ اب یہاں پر جو پنکھے وغیرہ ہماری مسجد کے اندر لگائے گئے ہیں یہ بھی مخیر حضرات نے، جو کہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا پھر جو یہاں کے بستی کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، انہوں نے مل کر یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم نے ان سے قرآن مجید پڑھا تھا تو ان کا نام تھا استاد محمد اقبال۔ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اب اس مسجد کے جو متولی ہیں اور جنہوں نے اس مسجد میں وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اور مسجد کا مزید جو ہے مخیر حضرات کے مالی تعاون کی مدد سے اب مسجد کو بنوا رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد شریف، حافظ محمد شریف صاحب ہیں، اور وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں سے مسجد کا جو مین ڈور ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ یہ پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے، ماحول ہے، اور یہ قالین وغیرہ، یہ قالین جو بچھی ہوئی ہے
یہ 3 صفوں پر مشتمل ہے اور یہ منبر ہے امام صاحب کا، جہاں پر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ قالین جو بچھائی ہے یہ بھی کسی ایک اللہ کے بندے نے اللہ کی راہ میں یہ بھی تحفے میں دی ہے۔ یہاں پر بھی تقریباً 6 پنکھے لگائے گئے ہیں جو کہ مالی تعاون کیا ہے لوگوں نے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے خوبصورت ماحول بنانے کے لیے، تاکہ یہاں پر نمازی جو ہیں وہ نماز بھی پڑھ سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ یا رسول، یہ ابھی لگوائی گئی ہیں۔ یہ پھٹیاں جو ہیں ماربل کی بنی ہوئی تھیں اور یہ پنکھا جو ہے یہ بھی کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ اور یہ امام صاحب کا منبر ہے جہاں پر وہ جمعے کے دن بیٹھ کر خطبہ وغیرہ دیتے ہیں اور یہ یہاں پر جو ہے نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب۔ یہ قالین بھی بہت خوبصورت بچھایا گیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ قرآن مجید کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اگر اس کے باہر جو ہے کوئی الماری وغیرہ بنا دی جاتی تو قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہوتے۔ اب بھی محفوظ ہیں لیکن جالی وغیرہ کوئی لگی ہوتی یا پھر کچھ اور سسٹم ہوتا تو خوبصورت ماحول ہوتا اور قرآن مجید جو ہیں وہ گرد و غبار سے بھی بچ سکتے۔ یہ اس طرف بھی ایک برآمدہ ہے، یہ وہاں تک اور یہ بھی برآمدہ ہے، اور جو مسجد کا یہ صحن ہے سارا جہاں پر ماربل ابھی لگائی گئی ہے، یہ 5 سے 6 سال ہوئے ہیں اور مسجد بہت بڑی ہے لیکن مخیر حضرات کی ابھی ضرورت ہے تاکہ اس کا مزید جو کام ہے وہ بھی کروایا جا سکے۔ تو پیارے ویورز، آج کا یہ ولاگ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری مسجد جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ اگر آپ بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنا نمبر کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے جو استاد محترم ہیں یہاں کے حافظ محمد شریف، ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ ان سے رابطہ کر سکیں۔ یہ مسجد ہے گاؤں کی مسجد ہے اور ارد گرد یہاں پر ہمارے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر دور دور ایسی مساجد ہیں جہاں پر جمعہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایسی مسجد جو ہمارے گاؤں کے اندر ہے، اتنی بڑی مسجد کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اگر آپ بھی امداد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں، میں آپ کو جو یہاں کے متولی ہیں ان کا رابطہ نمبر دے دوں گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا جو ولاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ناصر ویلی ولاگ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔